حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور اگر کوئی شخص اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالی جل شانہ اس کو عبادت کی لذت نصیب فرما دیتا ہے۔ اگر کسی شخص کی نظر پاک نہیں رہتی تو اس کو سجدوں کی لذت نصیب نہیں ہو سکتی ہے، اس کو قیام کا لطف نہیں مل سکتا، چاہے وہ سین حرم میں پڑھے یا مسجد نبوی میں پڑھے۔ اور جو شخص اپنی نظر کی حفاظت کر دیتا ہے اور اپنی نظر کو ناپاکی سے اور اپنی نظر کو بدی سے محفوظ رکھتا ہے، جب وہ سجدہ کرے گا تو سجدے کی لذت ملے گی، جب رکوع کرے گا تو رکوع کا لطف نصیب ہوگا، جب قیام کرے گا تو قیام کا مزہ نصیب ہوگا۔ عبادت اور ایمان کی ایک لذت ہوتی ہے جو ایک مومن کو نصیب ہوتی ہے، تو جو شخص اپنی نظر کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کا سرور اور عبادت کی لذت نصیب فرما دیتا ہے۔ تو اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا گیا، بلکہ حضور نے اپنے عمل سے صحابہ کے سامنے اس کی مثال پیش کی۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ آقا کریم علیہ السلام کے ردیف تھے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی اور حضور کے چچا زاد بھائی، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کے فرزند ارجمن، اور یہ تھے بڑے خوبصورت۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ سواری کے اوپر تشریف فرما تھے، تو ایک قبیلے کی ایک خوبصورت عورت حضور سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آگے بڑھی، تو حضرت فضل بن عباس کی نظر پڑ گئی، بلکہ ان کے چہرے پر نظر جم گئی۔ تو آقا کریم علیہ السلام اسی عالم کے اندر پیچھے پلٹ کے دیکھا اور اپنے ہاتھ سے حضرت فضل بن عباس کی ٹھوڑی کو پکڑا اور پکڑ کے دوسری سمت کر دیا، اور لوگوں کے سامنے اس مثال کو رکھا کہ کوئی جتنا مرضی متقی اور معتبر کیوں نہ ہو، وہ نظر کی حفاظت کرے۔ جس کی نظر پاک رہے گی اس کو باقی معاملات کے اندر خیر رہے گی، کیونکہ سب سے پہلے نظر بھٹکتی ہے، جب نظر بھٹکتی ہے تو خیال بہکتے ہیں، جب خیال بہکتے ہیں تو پھر انسان زنا کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے دوائی زنا سے ہی روک دیا، اس لیے کہا سب سے پہلے تم اپنی نظر کی حفاظت کرو۔ جب مشکل آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، اس وقت تو رجوع اللہ بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں، لیکن خوشحالی میں اللہ کی طرف شکر کے ساتھ رجوع کرے، اور جب مشکل آ جائے تو التجا کے ساتھ، الہا زاری کے ساتھ اس کے حضور رجوع کرے۔ تو شکر کے ساتھ اور التجا کے ساتھ رجوع اللہ کا مزاج پیدا کر لیا جائے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ پھر اپنی خاص عنایت نصیب فرماتا۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو خوشحالی میں اللہ کو نہیں بھولتا، اس کی بدحالی کے موقع پر اللہ پھر اسے نہیں بھولتا۔ یعنی جو خوشحالی کے موقع پہ شکر ادا کرتا رہتا ہے تو کبھی زندگی میں اللہ اس کی آزمائش کے لیے، اس کی درجات کی بلندی کے لیے اس کو کسی مصیبت میں ڈال بھی دیتا ہے، لیکن اللہ اس کو فراموش نہیں کرتا، چونکہ بدحالی میں بہت سارے لوگ اپنے مقام کو کھو بیٹھتے ہیں، اور ناشکری کی وجہ سے کہتے ہیں کہ کبھی فقر کفر تک پہنچا دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جل شان اس کو بھٹکنے نہیں دیتا۔ جو خوشحالی میں اللہ کو نہیں بھولتا، بدحالی میں اللہ اسے نہیں بھولتا۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا کہ میرے بندے تیرے پاس تھوڑا تھا، تو نے کہا کہ مالک میں واہ واہ خوش ہوں تیری تقسیم پہ، تو بندہ ہو کے راضی ہو گیا اور تھوڑے پہ راضی ہو گیا، تجھے لوڑ بھی تھی پھر بھی راضی ہو گیا، اور مجھے تو تیرے عملوں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے پہ راضی کیسے ہے، تو اللہ پہ راضی رہنا سیکھ جائیں ہم۔